ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مسلم سائنسدان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین سیان۔ ناظرین، عمر خیام بہترین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم فلسفی، ماہر فلکیات اور ریاضی دان تھے۔ عمر خیام کے ان علمی و سائنسی کارناموں کے حوالے سے اظہار خیال کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہیں جناب ڈاکٹر عاصم نعیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب شعبہ اسلامیات پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، کئی ایک ریسرچ آرٹیکلز کے مصنف ہیں۔ اسلام اور سائنس ان کا خاص میدان تحقیق ہے۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، عمر خیام ایک نامور آدمی، ان کے حالات زیست اختصار سے بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، عمر خیام ایک خوبصورت شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر فلکیات، ماہر ریاضی دان اور ایک عظیم فلسفی بھی تھے۔ جی، عمر خیام کا تعلق ایران کی زرخیز سرزمین سے ہے۔ آپ 11ویں صدی عیسوی میں 1048 میں نیشا پور میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام عمر ہے، ان کے والد کا نام ابراہیم ہے، ان کی کنیت ابو الفتح ہے اور ان کا لقب غیاث الدین تھا۔ عمر خیام نیشا پور ایک عظیم دارالخلافہ تھا اس وقت، اس سلطنت کا جسے اصفہان نصف جہان بھی کہا جاتا تھا۔ جی، نیشا پور علماء کی سرزمین تھی، نیشا پور ادباء کی سرزمین تھی، نیشا پور فلاسفہ کی سرزمین تھی۔ تو آپ کی پیدائش ایسے ہی زرخیز علمی اور ادبی حوالے سے ایک معروف شہر میں ہوئی۔ ابتدائی زندگی ان کی اسی شہر میں بسر ہوئی۔ ابتدائی تعلیم و تربیت انہوں نے یہیں سے حاصل کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے علم حیات، علم ریاضی اور علم فلسفہ شیخ الرئیس ابن سینا کے شاگردوں سے حاصل کیا۔ ان کے بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اپنے بچپن میں بلخ چلے گئے اور بلخ میں بھی بہت سے اساتذہ سے انہوں نے کسب فیض کیا تھا۔ یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ سلجوکیوں کے مشہور دارالسلطنت اصفہان چلے گئے، اور پھر ان کی ساری زندگی جو ہے وہ علم و تحقیق میں اور اپنے دیگر جو سائنسی علوم ہیں ان کے حاصلات میں اور ان کی تحقیقات میں بسر ہوئی۔ یہ بہت سی حکومتوں کے ساتھ وابستہ رہے، بادشاہوں کے ساتھ وابستہ رہے، سیاسی امور میں بھی دلچسپی لیتے رہے، ان کو بڑے بڑے عہدے بھی ملے، اور آخر کار کئی ملکوں کی سیاحت کرنے کے بعد اپنے وطن نیشا پور آئے، اور پھر یہیں ان کی 1131 میں ان کی وفات ہوئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خیام کہنے کی خاص وجہ ہے؟ جی، خیام اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں خیمہ ساز، خیمہ بنانے والے۔ چونکہ عمر خیام کے والد ابراہیم اور ان کے تمام خاندان کا پیشہ خیمہ سازی تھا، اور یہ اس صنعت میں دوسرے لوگوں سے زیادہ نمایاں تھے، لہٰذا ان کا پورا خاندان خیامی کہلاتا تھا۔ اس وجہ سے ان کو خیامی یا خیام کہا گیا ہے، اور عجیب بات ہے کہ اسی نام ہی سے یہ پھر معروف اور مشہور ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، عمر خیام نے کئی شعبہ ہائے سائنس میں کام کیا، لیکن علم فلکیات ان کا خاص موضوع ہے۔ علم فلکیات میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان کا ذرا تفصیلی ذکر کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ 10ویں صدی عیسوی اور 11ویں صدی عیسوی، 12ویں صدی عیسوی، یہ مسلمانوں کے علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی کے عروج کا دور ہے۔
مامون الرشید نے بغداد میں جس علمی تحریک کا آغاز کیا تھا اس نے تھوڑے ہی عرصے میں ارد گرد کے بہت سے ممالک میں اپنی روشنیاں پھیلانی شروع کر دیں۔ عمر خیام کو ابتدائی سے ستاروں، سیاروں، چاند، سورج، ان کی حرکات، ان کا آنا جانا، ان سے دلچسپی تھی۔ اس دلچسپی کی بنا پر اس نے علم حیات و فلکیات کے کئی اساتذہ سے کسب فیض کیا، اور پھر قسمت نے بھی ان کی یاوری کی کہ ان کو ایک ایسا مربی، ایک ایسا سرپرست، ایک ایسا عالم، حکمران میسر آ گیا جنہوں نے اس فن کو بہت جلا بخشی، اسے بہت سی سہولتیں میسر کیں، جس کی وجہ سے یہ ایک ایسے کارنامے سر انجام دینے کے قابل ہوا کہ آج ہم دنیا کو فخر سے بتا سکتے ہیں کہ عمر خیام وہ شخص ہے جس نے دنیا میں جو ہے فلکیات کی اکیڈمی بنائی، اور اس اکیڈمی میں اس نے ہزاروں ستاروں اور سیاروں، ان کے صحیح مقامات، ان کے آپس میں فاصلے، ان کی پیمائش، ان کے ایک دوسرے کے ایک ساتھ باہمی تعلق کو بڑی صحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اور اس علم کو، ستاروں کے اس علم کو فلکی جداول یعنی ایسٹرونومیکل ٹیبلز کہا جاتا تھا۔ عمر خیام نے اپنے جو زیر تربیت ماہرین تھے ان کے ساتھ مل کر ایک بڑی زیج مرتب کی، اور وہ زیج بعد ازاں اس کے نام سے شائع بھی ہوئی، جسے زیج ملک شاہی کہا گیا۔ اس میں نے عرض کی ہے ہزاروں ستاروں کے ایسٹرونومیکل ٹیبل جو ہے وہ وہاں درج تھے، اور آج بھی اس کا ایک حصہ محفوظ ہے، اور تقریباً 100 سے زائد ایسٹرونومیکل ٹیبلز آج بھی اس کتاب میں موجود ہیں جو جدید تحقیقات کے مطابق ہیں۔ علم فلکیات میں اس کا دوسرا اہم کارنامہ وہ تقویم جلالی ہے، وہ جلالی کیلنڈر کا آغاز اور ارتقاء ہے، اور یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس پر ہم بڑے فخر سے دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے عمر خیام نے ایک ایسا کیلنڈر ترتیب دیا تھا جو آج کے اس گریگورین کیلنڈر سے بھی زیادہ صحیح ہے، کہ اس کیلنڈر میں جو سال کی پیمائش عمر خیام نے کی وہ 365 دن 5 گھنٹے اور 46 منٹ ہے، جو آج کی سال کی پیمائش سے صرف 17 سیکنڈ کم ہے۔ یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس وقت جب کہ جدید ترین ذرائع اور وسائل میسر ہیں۔ آپ کی یہ بات ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی حیرت انگیز ہے۔ جی الحمدللہ، کہ صرف 17 سیکنڈ کا فرق ہے، اور اس سے میں آگے مزید ایک بات عرض کروں گا، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اس وقت دنیا میں جو کیلنڈر رائج ہے، اس کیلنڈر کے مطابق ہر 3333 سال کے بعد ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ ہر 3333 سال کے بعد سال کی مقدار میں ایک دن بڑھانا پڑے گا، 365 کی بجائے وہ 366 دن ہوگا، لیپ ایئر کے باوجود۔ جبکہ عمر خیام نے جو کیلنڈر سال کی پیمائش بتائی تھی اس کے مطابق ہر 5000 سال کے بعد یہ فرق پیدا ہوگا۔ مثلا میں عرض کروں، اگر آپ اجازت دیں، کہ عمر خیام کے جو سال کی پیمائش ہے وہ ہے 365.2424 365.2424، جبکہ عہد حاضر میں جو سال کی پیمائش ہے وہ ہے 365.2425۔ تو خیام کا جو سال کی پیمائش ہے وہ اس سے ایک درجہ بہتر ہے۔ ایک اگلی بات فلکیات کے حوالے سے ہی کہ خیام وہ شخص ہے جس نے لیپ ایئر کا تصور دیا تھا، جو آج کل مروج ہے۔ یعنی عام طور پر تصور یہ ہے کہ لیپ ایئر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر 4 سال کے بعد
سال کی مقدار میں سال کے دنوں میں ایک دن کا اضافہ کیا جاتا ہے جو عام طور پر فروری کے مہینے میں کیا جاتا ہے. لیکن میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے عرض کر دوں کہ یہ ہر 4 سال بعد نہیں ہے، بلکہ عمر خیام نے جو اس کی ترتیب دی ہے وہ یہ ہے کہ 8ویں سال میں، 12ویں سال، 16ویں سال اور اس کے بعد 20ویں سال، 24ویں سال، 28ویں سال اور 28ویں کے بعد یہ 33ویں سال ہے. 28 سال کے بعد پھر 32ویں سال میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ 33 میں یعنی 33rd ایئرز میں یہ اضافہ ہوگا، تو سال کی پیمائش جو ہے وہ برابر چلے گی. ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو بھی جاری ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان، ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب علم ریاضی بھی عمر خیام کا خاص موضوع ہے، اس حوالے سے عمر خیام کے کام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ علم ریاضی کے 3 بڑے شعبے ہیں جن میں ایک علم الحساب، ایک علم جیومیٹری اور ایک علم الجبرا ہے. صحیح. عمر خیام کے حاصلات ان تینوں شعبوں میں موجود ہیں. خاص طور پر الجبرا اور جیومیٹری میں عمر خیام نے بعض ایسے نظریات پیش کیے جن کو آپ میتھمیٹیکل تھیوریز بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح. کہ جو تھیوریز بعد میں یورپ میں یوں پیش کی گئیں کہ شاید یورپ میں وہ پہلی دفعہ پیش کی جا رہی ہیں. صحیح. حالانکہ عمر خیام ان کو آج سے 1000 برس پہلے اپنی کتابوں میں پیش کر چکے تھے. صحیح. الجبرا پر ان کی مشہور کتاب فی براہین علی مسائل الجبر والمقابلہ ہے. یہ کتاب اس قدر مفید ہے، اس کتاب میں اتنے نئے نظریات پیش کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کتاب کو یورپ میں بڑی مقبولیت ملی. صحیح. اور بلا مبالغہ 1 درجن کے قریب یورپی زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے. صحیح. الجبر والمقابلہ میں اس سے پہلے محمد بن موسیٰ خوارزمی مربع مساواتوں کے حل پیش کر چکے تھے. صحیح. عمر خیام کا کارنامہ اس ضمن میں یہ ہے کہ اس نے دنیا میں پہلی دفعہ مکعب مساواتوں کے حل پیش کیے. صحیح. اور ان کے بارے میں ایسی تھیوریز پیش کیں جو بعد ازاں 17ویں صدی عیسوی میں مفروضوں کے طور پر پیش کی گئیں اور انہیں 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں ثابت کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ یورپ نے عمر خیام کی ریاضی کو خاص اہمیت دی اور انہیں دا گریٹسٹ میتھمیٹیشین کا خطاب بھی دیا. جیومیٹری کے میدان میں عمر خیام نے کئی نظریات پیش کیے. مثال کے طور پر ان کا ایک نظریہ کہ 2 متوازی خطوط جب خط مستقیم میں سفر کریں گے جو خط ان کو منقطع کرے گا اس کے زاویہ متقابلہ وہ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. اور یہ تھیوری جو ہے 19ویں صدی عیسوی میں اس کو یورپ نے یعنی ثابت کیا اور بعد ازاں یہ معلوم ہوا کہ عمر خیام اس کو 1000 سال پہلے پیش کر چکا تھا. تو الجبر والمقابلہ یہ ہمیشہ مرہون منت رہے گا عمر خیام کا کہ جس نے مکعب مساواتوں کے بارے میں جو ہے نئے نظریات اس میں پیش کیے. اچھا ڈاکٹر صاحب،
عمر خیام ایک عظیم فلاسفر بھی تھے، تو فلاسفی میں ان کا کام کس نوعیت کا ہے؟ جی، جہاں تک مسلم فلاسفرز کا تعلق ہے تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مسلم فلاسفرز کو 3 بڑے گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ گروپ ہے جس میں ابن سینا ایسے لوگ شامل ہیں، ایک وہ گروپ ہے کہ جس میں الفارابی اور اس کے بعد الکندی جیسے لوگ شامل ہیں۔ صحیح۔ عمر خیام کا تعلق فلاسفہ اور حکماء کے تیسرے گروپ اور تیسرے طبقے سے تھا، صحیح، جنہوں نے کائنات، انسان، وقت، زمانہ، خلا، وجود، روشنی اور فلسفہ کے دیگر مسائل اور مباحث پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ لیکن اس ضمن میں عمر خیام جو ہے وہ باطنیت کی طرف کسی حد تک مائل تھا، صحیح، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم جو فلسفہ ہے اس میں عمر خیام کو زیادہ مقبولیت نہ مل سکی، صحیح، البتہ یورپ میں اس کے فلسفے کو زیادہ مقبولیت ملی اور انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت دی، اور ان کی کتابوں کو جو بہت سی ہیں عمر خیام کی کتابیں، جس میں 2-3 کا نام دیں۔ جس میں رسالۃ الکون والتکلیف ہے، رسالہ فی الوجود ہے، میزان الحکم ہے، تو ان کتابوں کے روسی زبان میں، جرمن زبان میں، فرینچ زبانوں میں تراجم ہوئے، اور پھر اس کے فلسفے کو یورپین فلاسفرز نے کافی اہمیت دی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عمر خیام کی ایک شہرت بحیثیت شاعر ہے، جی، تو ان کی جو شاعری کے موضوعات کیا تھے اور ان کے کام کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ عمر خیام یقیناً ایک خوبصورت شاعر ہیں، اور یہ بات بھی حیرت انگیز ہے کہ عمر خیام کا نام جب پہلے کہیں لیا جاتا ہے تو ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ وہی عمر خیام جس نے رباعیات لکھی تھیں۔ جی جی، رباعی ایک ایسی نظم ہوتی ہے جو 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، صحیح، اور عمر خیام کی شاعری وہ شاعری جو ہے فلسفیانہ شاعری ہے، صحیح، جس میں اس نے بڑے خوبصورت انداز میں کائنات اور اس کے حقائق اور اس کے مناظر کو بیان کیا ہے۔ عمر خیام کی شاعری میں منظر نگاری، تصویر کشی، خیالات کا اتار چڑھاؤ، تخیل کی بلند پروازی اپنے عروج پر ہے۔ صحیح، یوں کہیں کہ شیلے اور کیٹس صحیح، یوں لگتا ہے جیسے عمر خیام کی نقل کر رہے ہوں۔ صحیح، یعنی عمر خیام نے سب سے پہلے شاعری میں فطرت کو موضوع بنایا، صحیح، فطرت کے حقائق کو موضوع بنایا، صحیح، سورج، چاند، مناظر، پہاڑ اور اس طرح کے قدرتی مناظر کو اس نے جو ہے جاندار انداز میں اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شاعری کو بھی یورپ میں مقبولیت ملی، صحیح، اور عمر خیام کی رباعیات کے کئی زبانوں میں ترجمے ہوئے، اور پھر دیکھا دیکھی لوگوں نے کئی رباعیات کو عمر خیام سے منسوب بھی کر دیا۔ جی جی، جسے ہم الحاقی مواد کہتے ہیں۔ الحاقی مواد، یعنی اس ضمن میں دیکھنا ہوگا یورپ کے ایک شاعر ہیں جنہوں نے عمر خیام کی رباعیات پر تحقیق کی ہے، اور اس نے بہت سے مواد کے بارے میں یہ نشاندہی کی ہے کہ یہ عمر خیام کا اپنا مواد نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کے نام سے غلط منسوب کر دیا گیا ہے۔ اور اس نے پھر عمر خیام کی 100 رباعیات کا فرینچ زبان میں ترجمہ بھی شائع کیا ہے۔ اور آج لندن میں بھی، امریکہ میں بھی، نیو یارک میں عمر خیام کے نام سے ادبی سوسائٹیز قائم ہیں، جہاں ہر سال ادبی جو مجالس ہیں منعقد کی جاتی ہیں، اور عمر خیام کی شاعری کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عمر خیام کا جو علمی کام ہے وہ کس زبان میں ہے؟ فارسی میں ہے کہ عربی میں ہے؟
عمر خیام کا علمی کام وہ عربی زبان میں بھی ہے، فارسی زبان میں بھی ہے، لیکن یہ کہ بعد ازاں اس کے تراجم وہ بہت سی زبانوں میں ہوئے ہیں۔ عمر خیام کا زیادہ کام عربی زبان میں ہی ہے، اس لیے کہ اس دور کی جو علمی زبان تھی وہ عربی زبان تھی۔ ہاں، اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر بعض اوقات اسی وقت اس کے دیگر زبانوں میں تراجم جو ہے وہ سامنے آ جاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، فلکیات، ریاضی، فلسفہ، شاعری، یہ وہ 4 خاص موضوعات ہیں جو عمر خیام کا موضوع رہے۔ ان خاص موضوعات کے علاوہ کسی اور میدان میں کام کیا انہوں نے؟ عمر خیام کے بنیادی موضوعات تو یہی ہیں، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر خیام موسیقی کو بھی بڑی حد تک جانتا تھا، علم موسیقی کے تمام اسرار و رموز سے آگاہ تھا۔ اور اسی طرح عمر خیام وہ علوم جن کو آپ روایتی علوم کہتے ہیں، جن کو آپ نقلی علوم کہتے ہیں، یا جن کو آپ اسلامی علوم کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر قرآن حکیم کا علم ہے، حدیث کا علم ہے اور فقہ کا علم ہے، عمر خیام اور تاریخ کا علم ہے، عمر خیام ان علوم سے بھی کما حق واقف تھا۔ میں چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ عہد خیام کے ایک معروف قاری تھے، یعنی جو قراءت کے ماہر تھے، ان کا ایک دفعہ مجلس ہوئی اور اس میں قراءت کے مسائل زیر بحث لائے گئے۔ ایک آیت کے بارے میں یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کو کس قراءت کے تحت پڑھا جائے تو مفہوم صحیح سامنے آئے گا۔ عمر خیام اتفاقاً اس مجلس میں آئے، نیشا پور میں وہ مجلس قائم تھی، تو انہوں نے یہ مسئلہ عمر خیام کے سامنے رکھا۔ عمر خیام نے تمام قراءتوں کا تعارف کروایا، قراءتوں کے خصائص بیان کیے، اور پھر اس خاص آیت کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ کس قراءت کے تحت پڑھی جائے گی۔ وہاں پر قراء نے یہ متفق رائے ظاہر کی تھی کہ ایسا علم تو ہم علم قراءت کے طالب علموں اور اساتذہ کو بھی نہیں ہے جو اس حکیم کو، یعنی اس فلسفی کو اور اس ریاضی دان کو قراءت کا اتنا علم ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ جو اسلامی علوم ہیں، مثلا فقہ کا علم ہے اور قراءت کا علم ہے اور حدیث کا علم ہے، وہ ان علوم سے بھی کما حق جو ہے وہ آگاہ اور واقف تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کے لیے عمر خیام کی چند مشہور کتابوں کے نام بیان کر دیں۔ عمر خیام ایک کثیر التصانیف شخص تھے۔ سید سلیمان ندوی نے ان کے حالات زندگی میں بڑی ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے خیام کے نام سے۔ اس کتاب میں انہوں نے عمر خیام کی تصنیفات پر ایک باب قلم بند کیا ہے، جس میں انہوں نے علم ریاضی، علم فلکیات، علم الحساب، علم الموسیقی اور علم الفلسفہ پر ان کی کتابوں کے نام گنوائے ہیں۔ فی براہین مسائل الجبر والمقابلہ، العلم الجبرہ پر ان کی مشہور کتاب ہے۔ ان کی ایک کتاب علم الحساب پر ہے۔ ان کی متعدد کتابیں علم فلکیات میں ہیں، جن میں زید شاہی آج بھی میسر ہے۔ اسی طرح وہ ایک طبیب بھی تھے، انہوں نے طب پر بھی بعض کتابیں قلم بند کی ہیں۔ فلسفہ پر ان کی کتاب فی علم الوجود ہے۔ یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری گفتگو بھی جاری ہے لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے۔ ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام مسلم سائنسدان، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان، ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان۔ ویلکم بیک ناظرین، آئیے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، عمر خیام کی وفات کا قصہ بہت عجیب ہے، اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیں۔ عمر خیام
کی وفات کے قصے کے حوالے سے میں وہ قصہ بھی عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. عمر خیام کے بچپن سے اس کا تعلق ہے. صحیح. اور وہ اس کا تعلق ایک طرح سے اس کی موت سے بھی ہے. صحیح. عمر خیام ریاضی کا اور فلکیات کا ایک معروف عالم، نظام الملک طوسی اور حسن بن صباح، صحیح، یہ تین مشہور تاریخی شخصیتیں ہیں. صحیح. یہ تینوں ہم جماعت تھے. صحیح صحیح. اور نیشا پور میں یہ تینوں ایک ہی ادارے میں علم حاصل کرتے تھے. صحیح. نہ صرف ہم جماعت تھے بلکہ دوست بھی تھے. صحیح. کہا جاتا ہے کہ ان تینوں نے جب یہ فارغ التحصیل ہونے لگے، انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم عملی زندگی میں جب جائیں گے تو ہم ایک دوسرے کے معاون بنیں گے. صحیح. ہر ایک نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. ایک نے کہا میں بادشاہ بنوں گا، حسن بن صباح کا یہ کہنا تھا. صحیح. نظام الملک طوسی نے کہا میں وزیر بنوں گا. اور عمر خیام نے کہا میں عالم بنوں گا. صحیح. حسن اتفاق ہے کہ عملی زندگی میں یہ تینوں اپنے ان مقاصد میں کامیاب رہے. صحیح. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے دو نے تو اپنا وعدہ نبھایا، صحیح، لیکن تیسرے نے اس وعدے کے بالکل برعکس عمل کیا. صحیح. وہ یوں کہ نظام الملک طوسی جب وزیر بنا سلجوقی سلطنت کا، صحیح. تو اس نے عمر خیام کو اپنے پاس بلایا، اسے ایک بہت بڑی رصدگاہ تعمیر کر کے دی اور اس کے علمی کاموں میں اس کا معاون اور سرپرست بنا، صحیح. جس کی وجہ سے علمی دنیا نے فائدہ اٹھایا اور علمی دنیا ان کے کام سے مستفید ہوئی. حسن بن صباح نے البتہ اس کے برعکس کام کیا کہ اس نے نظام الملک طوسی اور عمر خیام دونوں کو قتل کرنے کی کوشش کی. صحیح. جیسا کہ آپ کو علم ہے، حسن بن صباح حشاشین جی جی اس جماعت سے تھے جو عالم اسلام کے معروف لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو قتل کرتی تھی. ٹارگٹ کلنگ کا یوں سمجھ لیں پہلا ماہر حسن بن صباح تھا. صحیح. اس نے نظام الملک طوسی اور عمر خیام دونوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. ایک میں کامیاب ہو گیا، نظام الملک طوسی کو قتل کر دیا گیا اور عمر خیام کی زندگی باقی تھی، وہ ان کے حملے سے بچ گیا. صحیح. اس کی جو موت کا قصہ ہے، جو اس کی طبی موت ہوئی تھی، تو وہ بھی اس کے اس علمی ذوق سے ہی تعلق رکھتی ہے. صحیح. کہ یہ کہا جاتا ہے ابن سینا کی مشہور کتاب الشفاء کا مطالعہ کر رہا تھا. مطالعہ کرتے کرتے یہ جب اس باب پر پہنچا جس کا تعلق الکون والاثبات، صحیح. یعنی کائنات اور اس کا اثبات، صحیح. وحدانیت اور کثرت سے تھا، صحیح. تو عمر خیام زندگی کے ایک حصے میں چونکہ اللہ سے باغیانہ خیالات بھی رکھ چکا تھا، صحیح. لہٰذا جب اس عمر میں اسے خدا کی وحدانیت اور اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت و حکمت کے پڑھنے کے مواقع ملے تو اس کے دل پر عجیب اثرات پیدا ہوئے اور یہ اپنی سوچوں میں مگن ہو گیا. اس نے اس وقت نماز کا ارادہ کیا، وضو کیا اور نوافل پڑھنے شروع کر دیے، اور یوں نوافل پڑھنے کے بعد اللہ سے توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے بعد پھر اس کے دل پر عجیب سی حرکت طاری ہوئی اور پھر وہیں اس نے خالق حقیقی کو اپنی جان حوالے کر دی. تو یوں اس کے یہ جو موت کا قصہ ہے، اس کا تعلق بھی اس کی فکر اور فلسفے سے جو ہے وہ جا ملتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کے عصر حاضر کے جو ماہرین علم و فن ہیں، ان کی نظر میں عمر خیام کا کیا مقام ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب دو میں پہلو ذکر کروں گا. ایک وہ کہ اہل یورپ نے عمر خیام کے کام کو کس نظر سے دیکھا، صحیح. اور دوسرا ایشیا میں عمر خیام کو کتنی شہرت اور مقبولیت ملی. صحیح. تو
تو عمر خیام ان لوگوں میں شامل ہے جس کو بیک وقت مشرق و مغرب دونوں جگہ مقبولیت ملی. صحیح. یہ البتہ یہ بات طے ہے کہ مشرق میں اس کو جو مقبولیت ملنی چاہیے تھی سائنس کے میدان کے حوالے سے وہ نہ ملی، بلکہ اس کو رباعیات کے حوالے سے شہرت ملی. صحیح. عمر خیام کی کتابوں کے تراجم یورپی زبانوں میں بھی ہوئے اور ایشیائی زبانوں میں بھی ہوئے. عمر خیام کے نام سے دنیا کے مختلف حصوں میں سوسائٹیز بنائی گئیں، کلب بنائے گئے. ایران میں عمر خیام کا مقبرہ آج بھی موجود ہے، وہاں اس کے نام سے ایک کلب بھی موجود ہے، اور ہر سال 27 اگست کو خیام ڈے بھی منایا جاتا ہے. صحیح. جس میں عمر خیام کے حوالے سے کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں اور اس کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے. یورپ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ لندن میں، نیو یارک میں، ماسکو میں عمر خیام کے نام سے کلب قائم ہو چکے ہیں. صحیح. جہاں وہ عمر خیام کی چیزوں کو دنیا بھر سے جمع کر کے وہ اس کی نمائش کرتے ہیں اور پھر اس کو بعض چیزوں کو اپنے نصابات کا حصہ بھی بناتے ہیں. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمر خیام خوش قسمت لوگوں میں ہے جن کی خدمات کا اعتراف کیا گیا. میں سمجھتا ہوں آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بھی ایک اس کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک انداز ہے کہ آپ عمر خیام کی خدمات کو اپنے ناظرین تک پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں اور اس عظیم انسان کی جو سائنسی خدمات ہیں اس کا برملا اعتراف کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا نوجوان جو سائنس کے میدان سے دلچسپی رکھتا ہے وہ عمر خیام کو کس طرح اپنے لیے رول ماڈل بنا سکتا ہے؟ مدثر صاحب، آج کا جو پاکستان کا نوجوان ہے اس پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اسے چاہیے کہ وہ اپنے ان ہیروز کے کام سے، ان کے کارناموں سے سب سے پہلے آگاہ ہو، اپنے مطالعے میں ان کو شامل کرے. اگر وہ ذرائع ابلاغ، جدید ذرائع ابلاغ استعمال کرتا ہے، وہ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، جہاں وہ انٹرنیٹ سے دیگر معلومات حاصل کر رہا ہے، وہاں وہ نیٹ پر موجود عمر خیام اور دیگر ہیروز کے بارے میں بھی معلومات جمع کرے. ان کی زندگی سے سبق سیکھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی محنت اور جد و جہد کی، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیا، اس علم سے اپنی انفرادی زندگی کو بہتر بنایا اور اپنی اجتماعی زندگی کو بھی، اپنے سوسائٹی کو بھی، اپنے سماج کو بھی بہت سے فائدے پہنچائے. عمر خیام نے کئی برس کی محنت کے بعد جو کیلنڈر ترتیب دیا تھا وہ 1079 میں ایران کے خطے میں رائج ہوا اور آج تک رائج ہے. 1000 سال سے وہ کیلنڈر اس سرزمین پر جو ہے رائج ہے اور ان کے نظام کا حصہ ہے. تو آج کا نوجوان بھی ایسے ہی کارنامے سر انجام دے جس کے لیے اخلاص، محنت اور مسلسل جد و جہد جو ہے وہ شرط ہے، اور وہ فلکیات کے میدان میں، کیمیا کے میدان میں، ریاضی کے میدان میں اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے اور باقی دنیا کو اس سے مستفید کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسی سوسائٹی ہے جو عمر خیام کے لیے کام کرتی ہو؟ سوسائٹی موجود تو نہیں ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسی سوسائٹی قائم کی جائے. اور میں یہ اس پروگرام کی وساطت سے دعوت دوں گا اور کہ کوئی ایسا مرد کار سامنے آئے اور ہم اس سوسائٹی کو تشکیل دیں اور اس کے کام کو لے کے آگے بڑھائیں اور اس کے کارناموں سے پاکستانی نوجوانوں کو بھی، پاکستانی سائنسدانوں کو بھی اور پاکستان کے اہل علم و دانش کو بھی اس سے باخبر کریں. تو ہم انشاءاللہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ ہم پنجاب یونیورسٹی لاہور میں
عمر خیام کے نام سے ایک کلب قائم کریں گے جس میں مسلمان سائنسدانوں کے جتنے بھی اکتسابات ہیں، ان کے حاصلات ہیں، ان کے کارنامے ہیں، ان کو تحریری شکل میں بھی اور ان کو تصویری شکل میں بھی جمع کریں گے، اور اس طرح کانفرنسز اور سیمینارز کے ذریعے باقی لوگوں کو ان کے کارناموں سے آگاہ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن